اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا، فرق کرنے والا۔ فرقان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا، فرق کرنے والا۔ فرقان مبالغہ کا صیغہ ہے، بہترین طریقے سے فرق کرنے والا۔ آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ڈفرینس۔ دو چیزوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ چیز ڈفرینٹ ہے اس دوسری چیز سے، دونوں چیزیں آپس میں خلط ملط نہ ہونے پائیں۔ تو یہ فرق کرنے کی صلاحیت کہ غلط چیز صحیح چیز کے ساتھ خلط نہ ہونے پائے، صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو لوگ کباڑ کے کام کے ماہر ہوتے ہیں، لوہے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاندی، پیتل، سونا، تانبا، ان چیزوں میں فوراً فرق کر لیتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے سامنے اگر آپ کیلیں رکھیں، مکس ہو چکی ہوں وہ، تو کم از کم میرے جیسا آدمی فرق نہیں کر سکتا کہ اس میں سونے کی کیل کون سی ہے، چاندی کی کون سی ہے، اور اس میں تانبا کون سا ہے۔ چاندی کا تو شاید تھوڑا فرق کر لیں ہم، لیکن تانبا، پیتل اور سونے میں کم از کم میں فرق نہیں کر سکتا۔ لیکن جو سونے کو جانتے ہیں، تانبے کو جانتے ہیں، پیتل کو جانتے ہیں، وہ فوراً فرق کر لیں گے۔ بھئی شکلیں سب کی ایک جیسی ہیں، لیکن یہ پیتل ہے، یہ تانبا ہے اور یہ سونا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو انسان کی پوری زندگی صحیح عمل اور غلط عمل کے بیچ میں گھومتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو برائی کی رہنمائی بھی کی اور اچھائی کی رہنمائی بھی کی۔ اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ جانور کچھ بھی نہیں کرتے، نہ اچھا نہ برا۔ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ اچھا کہلایا جا سکتا ہے اور نہ برا، وہ تو آٹومیٹیکلی بس کر رہے ہیں۔ انسان جو بھی کر رہا ہے اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑی آزمائش انسان کے لیے ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اس میں بہت مسٹیک ہو رہی ہے، بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پر تو میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں جن قوموں کے پاس دین اور مذہب نہیں ہے، ان کے ہاں تو بڑی بڑی برائیوں پر اچھے کا لیبل لگا دیا انہوں نے۔ نشہ بھی حلال، زنا بھی حلال، ہومو سیکشولیٹی بھی حلال، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بھی حلال۔ وہ تو اتنا بگڑ گئے کہ وہ تو پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو کے رہ گیا۔ تو ان کو آج میں نہیں چھیڑوں گا، آج میں ہم جیسوں کو چھیڑوں گا۔ ہمارے ہاں الگ قسم کے مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے ڈٹ جاتے ہیں، شیطان ورغلاتا ہے، اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، ظاہر ہے وہ کبھی قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں کرے گا وہ۔ لیکن اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ شیطان نے جب کسی برائی کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے، پھیلانا ہوتا ہے، تو شیطان دلائل کے انبار بھی لگا دیتا ہے۔ وہ قرآن و سنت کے دلائل بھی لے آئے گا۔ وہ آپ کو لگ رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ قرآن کا مفہوم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ اگر تم برائیوں سے بچو گے نا، تقوی اختیار کرو گے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم میں اچھے اور برے کو سمجھنے کی تمیز پیدا ہو جائے گی۔ تم یہ فیصلہ کر سکو گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے، دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، حقیقت میں صحیح نہیں ہے یہ۔
حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالرز بھی بہت سارے تحریف کر رہے ہیں دین کی. پھر انسان جو ہماری ینگ جنریشن ہے گناہ کی طرف جاتی ہے, وہ بھی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتی ہے. یہ جتنے نشے کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلی دفعہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. شیطان ایک برائی کو مزین کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے شیطان کا جو کردار بیان کیا ہے وہ کردار یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کروائے گا تو صحیح, لیکن کیسے کروائے گا. جگہ جگہ قرآن یہ بیان کرتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, برائی کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے شیطان. برائی کو کیا کر کے پیش کرتا ہے؟ گوبر رکھا ہوا ہے برتن میں, اس پہ چمک پٹیاں لگا دی آپ نے, اس پہ چاندنی لگا دی آپ نے اوپر, تو آپ کسی کے سامنے پیش کریں گے, وہ کہے گا کتنا خوبصورت گفٹ دیا اس نے مجھے. ہوگا وہ گوبر. اچھی پیکنگ سے کیا گوبر قیمتی چیز بن جاتا ہے؟ اور گندی پیکنگ سے کیا قیمتی چیز گوبر بن جاتی ہے؟ سونا رکھا ہوا ہو کہیں, پیکنگ اس کی خراب ہو, گولڈ ہے یا کوئی ڈائمنڈ ہے, گندے سے پان کے کاغذ میں نا جس میں پان کی پیکیں لگی ہوئی ہوں اور ربڑ بینڈ سے اس کو باندھا ہوا ہو, آپ کو اگر پتا ہوگا اس کے اندر ہے گولڈ تو آپ اپنے ہاتھ بھی گندے کر لو گے. گٹر میں بھی پڑا ہوا ہوگا نا, گھس کے نکال لو گے, تھوڑی دیر کے لیے بھنگی بننا پسند کر لو گے آپ. وہاں چونکہ معاملہ ہے دنیا کا, آخرت کا معاملہ نہیں ہے. جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے انسان ڈیڑھ ہوشیار ہو جاتا ہے, وہ پیکنگ کو نہیں دیکھتا. پیکنگ کو جب دیکھتا ہے جب اس کو اندر کا پتہ ہی نہ ہو کہ اندر ہے کیا. لیکن اگر اس کو اندر کا پتہ ہے تو کبھی بھی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو 2 نمبر اود آتے ہیں نا, ان کی پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. 1 نمبر اود کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی, ایسی سادہ بوتل میں ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو 1 نمبر اود کو جاننے والے لوگ ہیں نا وہ پیکنگ پہ نہیں دلائے گا, وہ سن کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اود کی پیکنگ دیکھتے ہیں, یار کیا شاندار پیکنگ ہے, اس نے پیکنگ پہ خرچہ اس لیے اتنا کیا ہے کہ اندر مال 2 نمبر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الو کسی اور کو بنایا کرو, مجھے بہت بنا رہے ہوتے ہیں لوگ الو, 1 نمبر ہے 100% 1 نمبر ہے. آپ نہیں بنا رہے ہوتے, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کیوں گھبرا رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ نہ بولیں 1 نمبر ہے, بولے مسعود ہے, یہ بولتے ہیں 1 نمبر کی اتنی کیوں قسمیں اٹھا رہے ہو بھائی, گناہ ملتا ہے اس سے. تو پیکنگ کو دیکھ کے جب کہ آپ کو پتا ہے کہ اندر مال ٹھیک نہیں ہے, ہاں اندر بھی مال ٹھیک ہے تو پھر پیکنگ بھی اچھی ہے, تو پھر نور اللہ نور. تو شیطان کا جتنا بھی فوکس ہے وہ پیکنگ پہ ہوتا ہے. وہ کس پہ ہوتا ہے؟ گندی چیز کو پیش کیسے کرتا ہے؟ خوبصورت پیکنگ میں. اور یہ کہتا ہے یہ خصوصی پیکج صرف آپ کے لیے. یہ خصوصی پیکج کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے. تو دنیا کے معاملے میں انسان شیطان کی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا. سونا کوئی گندے کاغذ میں لپیٹ کے دے دے گا, آپ کو پتا ہے سونا ہے, آپ لے لیں گے اس کو, یہ نہیں دیکھیں گے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے آخرت کا, وہاں بعض مذہبی اسکالرز بھی گھنے بن جاتے ہیں, لوگوں کو الو بناتے ہیں. وہاں جب آپ کو شیطان گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ 100% غلط کر رہا ہوں میں, یہی کام کوئی اور کرے تو مجھے برا لگے گا, میں کر رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں. شیطان دلائل کے تانے بانے لگاتا ہے, ملاتا ہے. ایکچولی میں مجبور ہوں, اصل میں ڈپریشن میں ہوں, میں نے اگر شراب نہیں پی, میں نے اگر نشہ نہیں کیا تو اس سے زیادہ ٹینشن میں چلا جاؤں گا. آج مہنگائی کا دور ہے, یہ ہے وہ ہے, میں نے اگر حرام نہیں کھایا تو مجبوری ہے بھائی, گھر کا گزارا کیسے ہوگا, چور ڈاکو نہ بن جاؤں, میں نے اگر زنا نہیں کیا تو میں ڈپریشن کا مریض بن جاؤں گا. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.